لہذا ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کے برہان۔ حضرات محترم، خطاب وہ جو ہو چکا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی اس مرکز اہل سنت جامعہ فیضان مصطفیٰ کی سالانہ تقریب سعید اپنے انجام تک پہنچ چکی۔ ایک بات کو ذہن نشین کر کے اپنے کام، اپنے سفر، اپنے حالات، بعض لوگ اتنا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ اہل سنت، یہ جن کو بریلوی کہا جاتا ہے، ان کو تو قرآن پڑھنا آتا ہی نہیں۔ پروپیگنڈا کرتے قدم قدم پر اور مختلف محاذوں پر وہ اپنا کام چلاتے۔ میرے بھائی، آپ ہم میں اگر ایسے قرآن پڑھنے والے لوگ نہیں بلائیں گے تو لوگوں کو کیا پتہ لگے گا کہ کون قرآن پڑھنے والا؟ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اہل سنت و جماعت کی صفوں میں ایسے قرآن خوان ہیں، ایسے قاری قرآن کے جن کا جواب کوئی نہیں۔ ابھی آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ تشریف لائے، اس علاقے میں پہلی مرتبہ تشریف لائے، لیکن الحمدللہ قرآن کو قرآن کی حیثیت سے ہمیں سمجھایا، اس کا مفہوم بھی سمجھایا، پڑھنا بھی سکھایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی لائن پر چلتا قبول فرمائے۔ حضرات گرامی، میں مبارکباد دیتا ہوں، پہلے بھی وقفے سے تو آیا، لیکن ان سال بہت وقفے کے بعد میں پہنچا ہوں۔ آپ حضرات کی تعمیر و ترقی اور اس ادارے اور مسجد شریف کی عظیم المرتبت یہ بلڈنگ، یہ ڈھانچہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینی جذبہ عنایت فرمایا۔ دینی جذبے کی علامت یہی ہے، یا قرآن ہے یا مسجد ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ یاد رکھیں کہ مسجد کے ساتھ ادارہ ہوتا، مسجد نبوی بنی تو صفحہ کا بھی انتظام ساتھ تھا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے علوم دینیہ سکھائے بھی جا رہے ہیں اور اپنے شایع نشان وہ کام آگے بڑھ رہا ہے۔ اور سالانہ جو تقریبات ہوتی ہیں دستاری فضیلت کی، اس میں آپ وہ سب نمونے دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ فارغ ہو رہے ہیں، اور آپ حضرات کے دامے درمے سخنے قدمے آپ کے اس تعاون کے نتیجے میں کتنا بہترین کام ہو رہا ہے۔ میں مقرر آپ کو مبارکباد دے کے پھر آپ کو گزارش کروں گا کہ اس ادارے کے ساتھ، اس مرکز کے ساتھ اور اس مرکز کے چلانے والے فخر اہل سنت، مجاہد ملت، بطل حریت عزیزم علامہ مولانا محمد زبیر خان صاحب نقشبندی، آپ کا وجود اللہ کی رحمت۔ گزشتہ دنوں آپ کے بزرگ رخصت ہو گئے، مولانا عبدالقدیر صاحب کی امی جان بھی رخصت ہو گئی۔ میں نے کوشش کی لیکن ناسازی تباہ اور کمزوری کی وجہ سے آنا ممکن نہ ہو سکا۔ تو اب اس پروگرام کی نسبت سے آپ نے یاد فرمایا تو میں نے ضروری سمجھا کہ دونوں کام ہو جائیں، فاتحہ کی بات بھی ہو جائے اور ایک مرتبہ میں آخر میں اپنے معاملات کو دیکھاؤں کہ یہ علماء اہل سنت کس طرح دین کی خدمت کر رہے ہیں اور خدمت قرآن انجام دے رہے ہیں۔ میں مولانا کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے حادثے سے دوچار فرمایا اور سب کچھ دکھا کے اللہ نے آپ کی حفاظت بھی فرمائی۔ زندگی کی حفاظت اس لیے کی کہ مجھے اور آپ کو ضرورت تھی۔ انہوں نے بہت بڑے کام کر لیے، مجھے اور آپ کو ضرورت تھی۔ ان کا وجود باوجود ہمارے لیے نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس لیے ان سے کما کو فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں اور ان کی رہنمائی میں، ان کی ہدایات پر چلنے کی کوشش کریں۔ اس علاقے کے جتنے علماء ہیں میری ان سے گزارش ہوگی کہ ہمارے جماعت اہل سنت میں ہمارے انتہائی ذمہ دار اور چوٹی کے صف اول
اول کی یہ رہنما ہیں، ان کے شانہ بشانہ چلیں، ان کی رہنمائی میں کام کریں، اور جس مقام پر آپ کو ضرورت ہے وہ دین کی قرآن کی خدمت کو اجاگر کرتے ہوئے چلیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ایک تو سیزن بڑا مشکل تھا، بلدیاتی الیکشن ہے، اللہ اکبر، یہ آپ نے ایک تو ہمیں 32 سال کے بعد پھر ایک آزمائش سے دوچار کر دیا گیا۔ آرام سکون کے بجائے ہر گھر میں ایک نیا بحران ہے، نئی پریشانی ہے۔ لیکن میری گزارش ہوگی کہ یہ تھوڑے دنوں کے یہ جلوے دیکھ کے آپس میں ناراضگیاں نہ کرنا، بڑے محبت اخلاقی رویے رکھنا، جو آپ کو پسند ہے کرو وہی، لیکن کسی سے دھوکہ بھی نہ کرو، غلط بات بھی نہ کرو، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاضری کو یقینی بناؤ۔ حضرات محترم، اس ادارے کو سن کے دیکھ کے اس کی کارکردگی اہل سنت کو بہت بڑا فخر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قابل قدر فخر کو قبول فرمائے اور مزید اس کو آگے چڑھائے۔ میں اب تو دعا کی طرف آ رہا تھا، اور علامہ زبیر نقشبندی نے ایک اور بات مسلط کر دی کہ وہ میں ایک استغاثہ، ایک دعا پڑھا کرتا ہوں، تو ان کا ارشاد ہے کہ وہ دعا 2 شعر پڑھ لیے جائیں، اس کے بعد دعا ہو، تو ذرا محبت سے پھر آپ نے اس دعا میں شامل ہونا ہے۔ اے بگڑی بنانا آقا، بگڑی بنانا، ذرا محبت سے، بگڑی بنانا آقا، بگڑی بنانا، بگڑی بنانا آقا، بگڑی بنا، اور اس در پہ آیا جو بھی سوالی، بگڑی بنی ہے اس کی لوٹا نہ خالی، بگڑی بنی ہے اس کی لوٹا نہ خالی، یہی در تو ہے بے کسوں کا ٹھکانہ، بگڑی بنانا آقا، بگڑی بنانا، بگڑی بنانا آقا، اور اسی آرزو میں نے عمر گزاری کہ سر ہوگا میرا اور چوکھر تمہاری، سر ہوگا میرا اور چوکھر تمہاری، ہوگا کسی دن طیبہ میں جانا، ہوگا کسی دن طیبہ میں جانا، بگڑی بنانا آقا، بگڑی بنانا، اور بیچ بمر میں ہے موری نیا، کوئی نہیں ہے آقا جو لے خبریا، کوئی نہیں ہے آقا جو لے خبریا، کشتی گناہوں کی پار لگانا، کشتی گناہوں کی پار لگانا، بگڑی بنانا آقا، بگڑی بنانا، بگڑی بنانا آقا، بگڑی بگڑی، اور لاج قیامت میں سب کی رہے گی، آقا آپ بنائیں گے تو بگڑی بنے گی، آقا آپ بنائیں گے تو بگڑی بنے گی، پر محشر کی بھیڑ میں نہ ہمیں بھول جانا،
بشر کی بھیڑ میں نہ ہمیں بھول جانا بگڑی بنانا آقا بگڑی بنانا آقا بگڑی آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ اور پڑھو رب کے رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام السلام اے میم حامیم مدال السلام بے نظیر و بے مثال یا الہی صدقہ زلف رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول اللہ 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 وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ہزاراں درود و ہزاراں سلام بروح محمد علیہ لکھاں لکھ درود و لکھاں لکھ سلام بجسم محمد علیہ کروڑاں درود و کروڑاں سلام بجسم محمد علیہ ببد ورد جان و دلم صبح و شام علیکہ الصلاۃ علیکہ السلام اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات يا دافع البليات يا سامع المناجات يا رافع الدرجات يا حلال المشكلات يا شافي الأمراض يا قاضي الحاجات يا كافي المهمات يا منزل البرکات یا منجی من الافات انک علی کل شیء قدیر وبالاجابۃ جدیر مولا کریم تیری بارگاہ بھی بے شمار مسائل فضائل ذکر اذکار تلاوت قرآن لنگر دا اہتمام مولا کریم دور و نزدیکوں آن والے حضرات جو کچھ تیری بارگاہ بھی پڑھتے آئے تھے تیری بارگاہ بھی وہ ذخیرہ سینے میں رکھی ہے اللہ سب قبول فرما لے اے ارحم الراحمین اس مرکز اہل سنت دی اس تقریب سید نو قبول و منظور فرما اے ارحم الراحمین اے مرکز اہل سنت جتھے
اللہ کے برد اہل سنت نے بڑی توجہ اور محبت نال اس مرکز بھی حصے لے اپنے بچے پڑھائے مزید جو کو شوق رکھنے اللہ مزید ہمت عنایت فرما اے ارحم الراحمین سب کچھ قبول و منظور فرما کے اس دا ثواب جمیع انبیاء اولیاء صلحاء شہداء علی رسول جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارگاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے صحابہ کے بار سارے اہل بیت اطہار آپ دے والدین کریمین دائی حلیمہ ازواج مطہرات بنات المبارک خصوصاً سیدہ خدیجۃ الکبریٰ عائشہ الصدیقہ ام سلمہ صفیہ سید النساء فاطمہ الزہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہن امام حسنین کریمین مولا کریم 4 پیر 14 خانوادے 4 سرس تیری بارگاہ بھی اصحاب عرب تیری بارگاہ بھی دین پھیلانے والے جتنے لوگ محدثین محققین محسن مولا کریم شکر کا طریقت نے مولا کریم علماء اہل سنت نے جتھے خدمات بجا لائے نے اللہ تیری بارگاہ بھی قبول و منظور فرمائے اساں دی غائبانہ مدد فرما تعاون فرما اے ارحم الراحمین مولانا نے بے وسائل بے سہارا یہ سارا کم اپنے ذمہ لیا مولا کریم جنہیں دوست احباب انہاں دی نال قدم قدم تے چل رہے انہاں دی قبول فرما مزید دوست پیدا فرما مزید ساتھی عنایت فرما مولا کریم اس نو اپنے اصل مقام تک پہنچان دے واسطے غائبانہ بندوبست فرما اے ارحم الراحمین امت رسول اللہ نو نجات عنایت فرما یا الہ العالمین کشمیر تے فلسطین و آزادی عنایت فرما ہم تنے علاقوں تے فضل و کرم فرما اس بستی تے فضل و کرم فرما اس مرکز اہل سنت تے فضل و کرم فرما یا ارحم الراحمین اسلامی روایات تے اسلامی اخلاق نو تے عمل درآمد دی توفیقاں ہمت عنایت فرما مولا کریم سلامتی ایمان تندرستی جان خوش گزران بطفال نبی آخر زمان وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق و نور عرشی نبینا شفینا مولانا محمد و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین حضرات آپ اسی طرح بیٹھے رہیں حافظ اشفاق صاحب حیدر کے ساتھ اذان عصر پڑھتے ہیں فوری نماز عصر کی جماعت کھڑی ہوگی میں تمام علماء علامہ پیر سید منتظر گیلانی صاحب سمیت تمام علماء مشائخ عوام الناس کا شکریہ ادا کرتا ہوں علامہ دلشاد صدیقی صاحب جنہوں نے پورا پروگرام کو کوریج دی ہے ان کا اسپیشلی شکریہ علامہ امتیاز احمد صدیقی ملک شوکت قادری صاحب